یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں مکمل داخل تھی ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کی تابعداری نہ کرو انہ لکم عدو مبین یقیناً کہ شیطان تھوڑا کھلا دشمن فرمایا کہ اعبدونی قال ہو تو سب میری عبادت کرو خالق کائنات فرمایا میری عبادت کرو میری پرستش کرو ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے شیطان کی تابعداری ٹیڑھا راستہ ہے جہنم کا راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سیدھا راستہ ہے اور فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جو رب سارا خالق ہے تمہاری خالق تمہارے پہلے کرے لوگ تھی گزرن انہیں سب کا خالق ہے پروردگار تدا تھی سو جنا اگر رب کی عبادت کرے سو اللہ جی کا حکم تھی کہ میری عبادت کرو اور عبادت کیا ہے تو 5 وقت سے نماز پڑھتے ہیں ایک عبادت ہے عبادت ہے قسمہ ایک عبادت فرض ہے خالق مالک کا حق ہے اپنے مالک ہے اپنے مخلوق ہے 5 وقت آمن ٹائم مقرر ہے وقت مقرر ہے طریقہ اللہ کے محبوب کا ہے آمن جھوٹ میں رب کے سامنے تو متھا رگڑ یہ فرض ہے عید الفطر جی نماز فجر نماز ظہر عصر مغرب عشاء یہ فرض ہے اگر اپنی عبادت کو پڑھے نہیں ہم اشراق 2 رکعت شکرانہ چاشت 8 رکعت نماز زوال 8 رکعت عصر میں پہلے 4 رکعت غیر مقدر نفل سنت مغرب بعد 6 رکعت اوابین اللہ تو ہمت کرے گے 2 رکعت عشاء میں پہلے 4 رکعت نفل سنت عشاء کے بعد کیا ملے 10 رکعت 5 جانی 10 جانی حتیٰ کہ اللہ 100 رکعتیں پڑھتے ہیں 200 رکعتیں پڑھتے ہیں 500 رکعتیں عشاء کے بعد پڑھتے ہیں پیچھے سنتے ہیں آرام کرتے ایک گھنٹے میں عبادت کی تھی جنہیں رات کا قرآن منگے جنہیں قرآن سننے ہوتے عمل کو کرتے ہے کہ تو ساتھ ہیں سب ٹائم کہیں 4 پڑھے تو اقتدار ہوگی 3 پڑھے تو 2 اقتدار ہوگی کیوں اقتدار ہوگی اور کیوں سے رکاوٹ بن گئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم او انسان کیوں شرط کو روکے رب کریم تو کرو کیوں نہیں عبادت کرنا پوچھو ایسی نماز کم تھی جیسی ہوتا کہ سمجھے آگے
منٹ چھوڑے والدین چھوڑے نماز آتے نہیں ختم سونا اللہ والا کیا ہے ملک مال سب وہ سنت نال سب نیکی کما اج وقت ہی کہتے ہیں سہر جار نوچا کی بیدار مطلب سب غم خار نیکی کما اج وقت ہی اے دوست سچا ہے خدا دنیا کا سجدہ بے وفا بے سب آشنا تو پتا نہیں دشمن دوست نہ سمجھو دوست سچا ہے خدا یا محمد مصطفیٰ خیر البشر دنیا جوڑی چیز کو اللہ کی عبادت کرو وہ جلدی ہو اور دنیا اور غفلت چیز دنیا اور خدا غافل موتن چیز دنیا اور خدا غافل موتن نظر کماش فرد زن ازال بال اگر کرے تیرا کاروبار ہے تیری تجارت ہے ان کے باوجود نہیں تیری نماز ادا نہیں ہوئی تیرا روزہ نہیں رہے گا زکات ٹائم سے ادا نہیں ہے عشر ٹائم سے ادا نہیں ہے فطرت ادا نہیں ہے قربانیاں ٹائم سے ادا نہیں ہے والد کو مبارک ہو تم خوش قسمت انسان تم مرد ہی سن قرآن کیا دے تو فقیرہ کو نہیں ادا کیا قرآن ادا رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار میرا خالق تمہارے فرق دے ایک مرد ہے بھائی جو غافلی تھے تجارت کرن نمازی پڑھتا تجارت کرن چوتھا بھی کرنا کہ مسلمان تجارت کرن کوڑ ہی الگ جھوٹ ہی مرد کون ہے مرد نہ نماز کرنے چکے نہ تجارت ہے نہ اللہ کا ذکر کرنے ذکر زبان تو جاری ہے نمازی پڑھنے ہمیں سے پنج وقت نماز جو کرتے ہیں یہ اللہ کا حکم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یہ جو نماز مسلمان تو فرض ہے ٹائم جو فرض ہے وہ ٹائم اندر پڑھنے کے بعد تو بھی پابندی کرنی جیسے کہ انہوں نے آپ نے فرمائے تو فرض دو رکعت نماز فجر 4 رکعت نماز ظہر 4 رکعت نماز عصر 3 رکعت نماز مغرب 13 4 رکعت نماز 17 یہ فرض واجب سنتا اللہ سے فرمائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ نبی کی اطاعت کرو تو آپ ہمیشہ دو سنتا فجر تم ہمیشہ پڑھ دو اصل پڑھ دو سمجھ لازم اس سے مطلب ہے کہ نماز نہ کسی سارے فرض کرنے میں کسی 4 رکعت نماز ظہر سنتا پہلے
2 رکعتوں کے بعد 2 رکعت نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز عشاء کے بعد سنتا ہے تو لازمی پڑھ باقی پڑھ گیا نفل نفل اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے دے بزبان مصطفیٰ فرمایا لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ہمیشہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کر دے میں خدا کے قریب تھی دے کہ نال نفرینا اتنا سے آسان فجر کی نماز کے پہلے تو نفل پڑھتے ہیں اللہ والے تہجد کی نماز پڑھ کر کیونکہ فجر کی نماز بعد نفل بندہ پڑھ نہیں سکتا سورج طلوع کا ٹائم ہے طرح کے مکروہ عبادت سر طلوع سے جاتا ہے سر غروب سے جاتا ہے سر کے اوپر آیا ہے دوپہر کا ٹائم ہے یہ عبادت منع ہے ایک طرح سے یہ چلو زیادہ بات ہے 2 رکعت نماز پڑھ مغرب بعد 2 رکعت نماز پڑھ عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ 2 رکعت وتر کے پہلے 2 رکعت وتر کے بعد تہجد پڑھتے ہیں احزاب سفر اتنا نہیں ہے فرق میں کبھی کوشش ہوئی ہے کیا بات کر جا رہے اللہ کی فرمائش تھی میرے بندے کا نفل دیکھو اگر نفل ہے تو یہ کم فرق میں پورے کر کے یہ سخیرہ ہے احزاب سفر اللہ سے بات کر رہے ہیں انہیں سب نماز پڑھتے ہیں نماز میں بھی سنتا نہیں ہے نماز فرائض بھی ہے نماز واجب بھی ہے ایسا وہ کیا سمجھا ہے سب کو علماء نے سمجھا ہے سب کو مشائخ کرام بزرگان دین نے سمجھا ہے سب کو ابو ساری امام نے سمجھا ہے سارے مسئلہ کے 4 امام نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ سارے حق تو ہیں پہ انہیں کا تقوی انہیں کی پابندی انہیں شریعت پر عمل کرنا منع منایا ہے اس وقت طور پہ علماء نے فقہاء نے عوام نے سب نے مننے ذاتی اللہ والے حضرت ہمارے لیے سارے امام ہاں یہ جگہ بندہ ہے ایک امام کو پیچھے کھلے سارے غیر ملک سارے آپ کو ہنسی ہے تو چاہنے سے انہیں کو دیکھتے ہوئے کریں رفا جزن کر دیں سلطانی پر اسے نکل سے کر دیں تم میرے پیارے عزیز و دوست ہو ہم سے نماز کا طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کرنا نماز دے نماز پڑھتا واسطے خدا دے الجمعہ ہے 4 رکعت نماز جمعہ سنت اولین راغلیہ کو منتخب شہمت کی اللہ نیت فرض زبان اور کچھ سوا مرسی فرشتے کرا نیت اصل دل میں چکا اللہ اکبر تکبیر تحریم ہے ایک فرض ہے ایک رکو نہ چلے نماز کا نماز بالکل تکبیر تحریمہ کیا یعنی اٹھی کر نماز پڑھا قرات نماز قرآن پڑھا رکوع گولے کے ہاتھ رکھ کے چھوٹ لینا سجود متھا نک پورے اٹھ جدو ٹکارے مر زمین کے خدا علیہ السلام تو نماز کے ارکان رکو انہیں بلا نماز الحمد شریف تو میں پہلے سبحانک اللہم سنا سنت ہے اعوذ باللہ کہاں سنت ہے الحمد شریف کہاں واجب ہے اگر واجب چھوڑے سے صبح 4 بجے سے
سیدھا سامنا جیسے نماز نہ دے صرف کا مسئلہ مشاہد کے رہتا الحمدللہ سورت ملان واجب سنا تعاون تسمیہ آمین آہستہ پڑھنے صرف قرآن مجید کو زور کا پڑھنے اور بھی حکم ہے چاری نماز چاری سری نماز سری پڑھے ظہر اثر آہستہ قرآن پڑھنے امام بھی پڑھتی ہے اور مقتدی ہے مقتدی قرآن پڑھنی نہیں منفرد ہے آہستہ پڑھتی مغرب عشاء فجر قرآن چہر کا پڑھتی ہے زور نہیں پڑھتی امام اکیلا بندہ ہے اگر پڑھے کچھ منع کر سوال سے جمعے کی نماز ہو ادھر قرآن زور نہیں پڑھتی یہ واجب ہے ظہر اثر قرآن حول پڑھ واجب ہے رکوع میں جہاں اللہ اکبر تکبیر انتقالی کو حاجت اس سنت ہے حکمی میں قرآن کرنے شروع قیام کرنے شروع کر رکوع سے ختم کر اتنا سنت کا ثواب ملتی کھڑے آچس کا ثواب نہ ملتی سنت ادا نہ ملتی وہ باہر کی جو رکوع کے بیچ اللہ اکبر کیتے سے ثواب نہ ملتی حکم چلا قیام کرنے رکوع کے بیچے تک اللہ اکبر مکمل کرنا انہیں سمع اللہ لمن حمدہ رکوع کرنے جو اٹھے کامے تک سجدے تھمن تک سمع اللہ لمن حمدہ آج بھی امام تھوڑا توقف کرے تاکہ مقتدی سب سکون آرام کر دیں مقتدی ہے ربنا لک الحمد پڑھتی اکیلا ہے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتی ربنا لک الحمد نہیں پڑھتی تو جب کام آئے رکوع کو اٹھی جب سیدھا ٹھیک کرتے ہیں تو واجب ہے واجب کو ادا کرنا اگر تو رکوع کو سیدھا نہیں تھیا تھوڑا سر چاہتے والدین کا سیدھے دے رہے تیری نماز کیا نہ تھی تاہی کام آدھا نہیں کہ تیری نماز نہ تھی یاد رکھے اور سنت کا ذکر ہے کام ہے کہ رکوع سجدے لیجے تک اے اللہ اکبر آکھ گھنے مقدم یاد رکھیں سجدے سے بچے نہیں آکھ اللہ اکبر یہ تکبیر انتقالی ہے سجدے سے بچے گوڑے چک لگن پیر چک لگن ہاتھ چک لگن نبت مت پچک سجدے بچے پیر تمہیں چاہتے نہیں تیرا سجدہ کرنا کسی نماز تیری ترک لے نماز دوبارہ پڑھنی کو یاد رکھیں سجدے میں سبحان رب الاعلی رکوع میں سبحان رب العظیم ترک رمان سننا طریقہ تسامہ کا مقصد ہے جنہیں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی نمازی نے پڑھے جب نماز پڑھیے انہیں کہو تو نماز خدا کے حضور پڑھا سنت کے خلاف پڑھی نماز نہیں پڑھی جو مرد ٹھنگے میں رہے نماز دیر سے نہیں پڑھی جب رب کے حضور نماز پیش دیے رب کا حکم دیجیے میں کوئی نقدی نماز قبول کہنی میں کوئی ضرورت کر فرق تو نماز کو بلہیت سے جنتے کپڑے ویچے انہیں منہ دینا کہنا پڑھتا نماز الصلاۃ معراج المومنین نماز تو مومن کا معراج اللہ کا دیدار والا بھی دوسری رکعت اور ہم سے پہلے فیصلہ پر ثواب ہے بعض علماء کے مستحب ہے بعض جس سنت الحمد پڑھتے
یہ اکیلی نماز اکیلا امام سے پوچھو قرات نہیں کرنی امام کی قرات مقتدی کی قرات امام کے امیر ہو رب نے ہر کوشش کرنا پڑے سب کی طرف جتنی مقتدی خاموش ہے ایک امام ہے رب کے سامنے کلام کرتا ہے رب کے حضور پیش جب تک سورت پڑھتے الحمد بعد الم ترى لإلاف قريش أرأيت الذي چھوٹا سلطہ کرتے تو بسم اللہ پڑھ سوال بعد نیچے سنت ہے الحمدللہ اگر قرآن میں کہیں جا کر کوئی رکوع شروع کی تھی تو بعد بسم اللہ پڑھ ضروری کر دوسری رکعت مکمل چاہیے ہاں التحیات پاس پہلی التحیات ہے نماز 4 رکعتیں پڑھیں ان کو اب تو ہوا رسول ہے تب پڑھنا واجب ابھی تو پڑھنا منع ہے بغیر تو رکوع نماز ہے بعد ہی اب تک بھی پڑھنا 4 رکعتیں سنتا ہے یا فرض ہے پڑھنے اب تو ہوا رسول ہے بس اگر بھولتے پڑھ لگو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو نماز تک شاد آگے گا 56 جب نماز پوری تھی نے پیچھے سیدھا ساہو شریعت کے خلاف کی تھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف کی تھی نماز 4 رکعت پڑھ لی تب التحیات اب تو رسول تک پڑھنا تو ابو تک پڑھ لی سیدھا ساہو دے اچھل دی اختلاف ہو اتنے غلطی کی تھی پورا چیز کو کیوں کی بعض ہمارے بچے اللہم صلی علی محمد کے پڑھے سیدھا ساہو اور تو کہتے ہیں تو نماز سے پڑھے اتر آتے ہیں التحیات پوری پڑھنی پڑھیں وہ کیا ہے نماز اثر کے نے پہلے 4 سنتا صرف اثر التحیات پوری پڑھ سے جو میں یقوم حساب سلام کہنا والے سے سلسل قاتل سے بل پر سے سبحانہ کرنا 3-4 رکعت پورا دیگر دینے پر سے اور اشارہ نہیں پر ایک کو نفری سننا چاہتے ہیں ایک کو سننا کے غیر مقدار میں التحیات میں ضرور پڑھی دعا پڑھی سلام کا ہے یہ پڑھ کے غلام واجب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سردا پھیرن السلام علیکم دا لفظ واجب ہے سردا پھیرن سنت ہے ورحمۃ اللہ آخر سنت السلام علیکم یہ واجب ہے نماز کے پہلا آپ کے اختیار کے بعد فرض ہے نماز فرض ہے امام سلام بنا تو اکیلا میں نماز سلام پڑھے فرض ہے آپ نے فرمایا جرا ہمیشہ فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتی اونٹے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے موت کے بعد سیدھا جنت خاتمہ ایمان کا دنیا کے سکھارا بڑے فضل حدیث میں جو اتنا ثابت ہے اس آپ کی حدیث آپ نے فرمائی اللہ کا محبوب ہمیشہ فرض پڑھتے سنت پڑھتے بعد میں لکھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام اتنا دعا ثبوت زیادہ بہن اور تیری سنت ہے اس سنت میں جو کمیاں نہیں جو آپ فرد بعد سنت پڑھ گیا جمعہ کے بعد 4 رکعت 2 رکعت سنت ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مغرب کے بعد 2 رکعت سنت عشاء کے بعد 2 رکعت سنت جب تاخیر نہیں کرنی اگر فارغ پڑھی باہر وظیفے درجے وہ سنت کا ثواب ناراضی ان کو نشچر حکم تھا سنت پڑھنا آج تم کرسی ٹوٹ جائے گا
جلدی پڑھ دیں جو آپ نے فرمایا سنت فرض درمیان تاخیر نہیں کرنی، یہ مسئلہ ہے۔ یہ ہے نماز کا طریقہ۔ نماز کے بعد دعا میں مختصر دعا اللہ انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حکم ہے مسئلہ یہ فرض پڑھ کے یہ جماعت نماز پڑھیں گے ہر بندہ اپنی جہت تبدیل کر، یہ فرض پڑھے تو جا کو چھوڑ اس طرح۔ ہاں جس وقت سلام پڑھائے تو جو دعا مانگی ہے کہ دعا مانگتے پوچھے پہلے نا جہاں تک ان کی بات فرشتے آمین جہاں تبدیل کر دیتی ہو برکت نہ رہتی ہو ثواب دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنی نماز پڑھنے تو ذرا صحیح معنی سنت نوافل ارکان کے نام نماز پڑھتے ہیں اور نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء یقیناً پکی گال ہے کہ یہ جو نماز تو گناہ نہ کر بے یاد کر گناہ جو کر کے بعد رکھے تک نماز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم پکی گال اور نمازی کامیاب فلاح پا گئے جگہ نماز